السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف یہی نہیں بتاؤں گا کہ امام مہدی کون ہوں گے، بلکہ یہ بھی بیان کروں گا کہ ان کا لشکر کیسا ہوگا، اس لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے اور یہ لشکر کن طاقتوں کا مقابلہ کرے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کا ایمان بھی اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہم سبوں کا دل پرجوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنا ہی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی بھی پہچان ہو، تاکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو کم از کم پالے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، احادیث کے اندر دو اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور کامیاب لیڈر اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہو جاتی ہے، اور آدمی کو حق و باطل میں فرق کرنے، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث میرے سامنے عربی حوالے کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اگر ہم عبارت کو پیش کریں گے تو یہ تھوڑا زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تحقیق کے لیے تو ہم ہمیشہ اپنے اکابر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جس علم اور تقوی سے نوازا ہے وہ راسخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فہم و بصیرت عطا کی وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر چلنے والے بنے اور ان کی تقلید میں، ان کی پیروی میں احتیاط اور نجات کو پوشیدہ سمجھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جس معرکۃ الآراء کتاب کی تحقیق اور تلخیص کی ہے، اس کے اخیر میں فہرست علامات قیامت کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں بیان کی ہے: نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے، اس جماعت کے آخری امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے، نہ کسی اور قسم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔ اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اور ان کے ذمہ دار اپنی اپنی جماعتوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ساتھ ضم ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے جب اکٹھے ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ذہین اور جرأت مند قیادت مل کر مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوا دے گی جو عرصہ ہوا گم ہو گئی تھی، اور فتح و نصرت اور ترقی و کامیابی کی گاڑی کے چاروں ٹائر یعنی علم، تقوی، دعوت، جہاد موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دے رہی۔ اب ذرا ہم مامورین اور کارکنان کی پہچان کی طرف آتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے کیسے ہوں گے۔ مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں: یہود، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 عیسائی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی جنگ عیسائیوں سے یعنی یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکار نام نہاد حکمرانوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ جاباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ دجال اعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی،
اور آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانے دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی کشتیاں جلا کر تھے، لیکن انصار کا حال بھی یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وفادار فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دیں گے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خاتمے کا کارنامہ انجام دیا، اسی طرح اس امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گے۔ مغرب میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھنچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گے، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن میں سائنس کے بلبوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبدہ بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجئے۔ برموڈا ٹرائی اینگل نامی مقناطیس پکوں میں جو لہریں کار فرما ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا۔ ان کو اگر کسی انسان، جہاز یا کسی بھی دیو ہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کے پکوں میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عن قریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداؤں کی جھوٹی خداؤں کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا ٹڈی دل ہوگا۔ 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ یعنی استنبول سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو اور ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے ذرا غور فرمایا، چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔
ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحد قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے، اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! ذرا بتلائیے کہ یہ جرأت اس وقت روئے زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنرز، تمام نون پارٹنرز کو ٹکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے تو 100 بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔ بتائیے ایمان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے ہمیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر النگ کر کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کافی سنسنی خیز تھا۔ اس میں بہت لوگ یا تو جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی وہ مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جہاد اور مسلسل جہاد۔ نمبر 2 مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین اور باغیین، مرتدین اور اب متحدہ کافرین کے خلاف غرض یہ کہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے تو آپ کا یہ سوال حل ہو گیا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے اور اس کے لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے اور کن طاقتوں سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ یہ سارے سوالات میرے خیال سے آپ کے حل ہو گئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر کیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔